بحمدی تعالی آج ہم ماہانہ محفل ذکر 52 عظمت قرآن کانفرنس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے ناروے میں قرآن کریم کی توہین کا واقعہ ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے ایک تسلسل کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور قرآن کریم کے خلاف مختلف قسم کے مضامین لکھے جاتے ہیں اور نازیبا گفتگو بھی عام ہے کفار کی طرف سے۔ جواباً مسلمانوں کی طرف سے بھی بحمدہ تعالی ہر سطح پر کام ہو رہا ہے، لیکن ہم عام طور پر پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر بات احتجاج تک محدود رہ جاتی ہے اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے۔ کسی نے کہا تھا کہ بھئی یہ ناروے میں ایسا ہوا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ٹیلی نار کی ساری سمیں توڑ دی جائیں۔ تو جواب میں بڑا خوبصورت جواب کسی نے دیا کہ یہ مسئلہ سم توڑنے سے حل نہیں ہوگا بلکہ قرآن کھولنے سے حل ہوگا۔ وہ تو غیر ہیں، وہ تو دشمن ہیں، وہ تو یہ کام کریں گے ہی، وہ پہلے بھی کرتے رہے آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہیں جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ تو ہمیں تو نہیں یہ چاہیے کہ ہم وہ کریں جو قرآن کے ساتھ ہماری طرف سے عام طور پر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، ہمارا رابطہ نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے۔ اس مناسبت سے آج کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ کوئی بڑے سے بڑا رائٹر ہو، بڑی کتابوں کا مصنف ہو، اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے کہ میں نے تو اپنے طور پر بڑی محنت سے کتاب لکھی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ پڑھنے والوں سے کہا جاتا ہے پھر بھی اگر آپ کہیں غلطی محسوس کریں تو آپ مجھے بتا دیں، میں اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر لوں گا۔ ہوتا ہے نا، ہر اچھا لکھاری یہ بات لکھ دیتا ہے، کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا میری کتاب میں غلطی ہو نہیں سکتی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے اگر آپ غلطی سے مطلع ہوں تو مجھے بتائیں، مطلع کریں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں وہ رپیٹ نہ ہو اور میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ اس کائنات میں واحد ایک اللہ کی کتاب ہے جس کے آغاز میں لکھا ہے لا ریب فی، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے لفظوں میں وہ حسین تاثیر ہے جسے سن کر کفار نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شہید کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر کیسے کیسے اپنی ہمشیرہ محترمہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمشیرہ محترمہ پر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اسلام چھوڑ دے، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو دامن احمد نہیں چھوڑوں گی، توڑ دے تو میریاں ہڈیاں سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ اچھا بتا تو صحیح پڑھا کیا ہے تم نے، کون سا قرآن ہے؟ تو سامنے رکھا تو وہ آیات تھیں جنہیں سورۃ الطٰہٰ ہم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھا، دل میں اتر گئے۔ گھر سے نکلے تھے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن اب قرآن کی آیتیں سامنے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور عمر کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ وہ جو قرآن پڑھنے پر بہن کو مار رہے تھے، قرآن سن کر خود رو رہے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں جلدی کرو حضور کے قدموں تک لے جاؤ۔
یہ قرآن تھا جسے سن کر بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب تیزی سے پھیل رہا تھا نا مکہ شریف میں، انفاس العارفین میں ہے، کفار نے پلان کیا کہ اب فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام ہے ان کا، کوئی بڑے فصیح اللسان شخص کو بلائیں جو ان سے مقابلہ کرے، اور جیسے ان کا فصیح کلام ہے ایسے ہی کلام میں وہ جواب بھی دے انہیں۔ دوست قبیلہ فصیح اللسان لوگوں کا قبیلہ تھا، اس کے سردار طفیل کو بلایا گیا۔ طفیل دوسی کو بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نیا مذہب لائے ہیں، نیا دین لائے ہیں جو ہمارے بڑوں کے دین کی مخالفت میں ہے، آپ نے ان کا رد کرنا ہے۔ خوب تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک آپ ان سے مناظرے کے لیے نہ جائیں اس سے پہلے ان کا آپ نے کلام نہیں سننا، ان کی باتیں نہیں سننی، کیونکہ اگر آپ پہلے باتیں ان کے سن لیں گے، ان کا کلام سن لیں گے، کہیں آپ پر ان کے وہ جادو کا اثر نہ ہو جائے، معاذ اللہ۔ یہ حرم کے پاس سے گزرے، کانوں میں روئی ڈال لی کہ جب بات ہوگی تب بات ہوگی، پہلے میں کیوں ان کا کلام سنوں۔ حضور کے پاس سے گزرے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، حضور تلاوت کر رہے تھے۔ آج کر سب تلاوت کرتے ہیں، کتنا لطف آتا ہے۔ کوئی قرآن کریم کو تجوید و قرات کے اصولیں کوئی مطابق حسن صوت کے ساتھ پڑھے تو محفل میں رنگ چھا جاتا ہے، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے جن کے دل پر اترا۔ حضور سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى۔ حضور تلاوت کر رہے ہیں، یہ پاس سے گزرتا ہے اور کانوں میں روئی ہے، دل میں خیال کہ میں ان کا کلام نہیں سنوں گا۔ پھر سوچا سنو تو صحیح، پڑھ کیا رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں تو اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا حسین منظر ہونٹ ہلنے کا لگتا ہے، ذرا آواز تو سنو۔ حضور کے ہونٹ کو معمولی ہونٹ تو نہیں تھے نا، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ حضور کے ہونٹ ہلتے تھے، دانت مبارک نظر آتے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ حضور کے دانت جو تھے نا وہ موتیوں کی ترتیب وار لڑی کی صورت میں نظر آتے تھے، اور کبھی جب مسکراتے تھے تو حضور کی ثنایا اوپر والے دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا خلا تھا، وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر باہر آتی کہ مدینے کی گلیاں روشن ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ہونٹ ہلتے دیکھے تو ایک کان سے روئی نکالی، آواز سنی، ٹھہر گئے، جلدی سے دوسرے کان سے بھی نکال دی۔ حضور تلاوت کیے جا رہے ہیں، سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، ان کی دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ سرکار کی نماز ختم ہوئی، ان کا دور کفر ختم ہوا، قدموں میں حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کی آواز میں یہ حسن ہے، اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو کہ جمال عبد الناصر جب مصر پر حکمران تھے تو یہ رشیا گئے، وہاں کے لوگوں نے انہیں اپنے وہاں کے جو رولز تھے ان کے بارے میں بتایا کہ آپ قرآن کو چھوڑیں، ہمارے طرز حکومت کو اپنائیں۔ آپ نے ایک پرانی کتاب کو سینے سے لگایا ہوا جو آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے۔ جمال عبد الناصر کے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جواب نہ آیا، اگلی بار جب میں گیا تو میں قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے گیا۔ تو جب اجلاس ختم ہوا تو میں نے کہا جی یہ کچھ سنائیں گے آپ کو۔ ان کا جی کیا سنائیں گے؟ بس جی سنیے، آپ بیٹھیں، ان کو موقع دیں۔ قاری عبد الباسط صاحب نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ اب وہ کفار لوگ تھے، نہ عربی جانتے تھے، نہ قرآن کا تعظیم تھی، نہ قرآن کی محبت تھی، لیکن قاری صاحب کہتے ہیں میں تلاوت کرتا جا رہا ہوں اور وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن قرآن میں ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ قرآن کریم کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی وکیل کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں لڑائی کر لوں۔ ہمارے ہاں عام کہاوت ہے کہ جدوں گل نہیں آندی ادوں یا رون لگ پہننے ہو تو یا لڑن لگ پہننے ہو۔ یہ ہمارے پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو بات نہ آئے تو وہ یا تو رونے لگ جاتا ہے یا پھر وہ لڑنے لگ جاتا ہے، جھگڑنے لگ جاتا ہے۔
قرآن کریم کا جواب کفار کے پاس نہیں ہے، اور یہ میں اپنے طور پہ مبالغہ نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے، حقیقتاً قرآن کا جواب عالم کفر کے پاس نہیں ہے۔ تو جب جواب نہیں ہوتا تو پھر اور کچھ ہوتا نہیں ہے، پھر آگے سے قرآن کریم کے متعلق کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کیسے جواب نہیں ہے قرآن کریم کا؟ قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے تمام کفار کو چیلنج کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بنایا ہے، تو پھر تم ایسا کرو، اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی، اس کی مثل ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے تمام کفار سے۔ اگر تم اس بارے شک میں ہو جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر چیلنج دیکھیں کتنا سٹرونگ ہے۔ آگے پھر ارشاد ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو اکٹھے کر لو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، اس جیسی ایک صورت بناؤ، اور اس کے بنانے کے لیے اے کافرو اپنے سارے حمایتیوں کو اکٹھا کر لو۔ بلا لو آکسفورڈ والوں کو، کیمبرج والوں کو، کیلیفورنیا والوں کو، دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں کافروں کی، ان سب کو بلا لو، تعلیمی ماہرین کو بلا لو، رائٹرز کو بلا لو، تھنک ٹینکس کو بلا لو، اور سب اکٹھے ہو کر ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ یہ وہ قرآن کا چیلنج ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر آگے اور جواب سنیے قرآن کیا فرما رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا کر ایک صورت بنا لو، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظیم ترین دلیل قرآن ہے۔ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ہر آیت کے متعلق قرآن کا چیلنج ہے، اے کافرو سارے مل کر کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں تو کہا تھا نا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، یہاں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکو اور ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں تم کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ 6000 سے زیادہ قرآن میں میرے مصطفیٰ کی نبوت کی دلیلیں موجود ہیں، 6000 سے زیادہ دلائل موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی عطا فرمائی، اس لاٹھی کو آپ سمندر میں پانی میں مارتے تو اس میں سے خشک راستے پھوٹ پڑتے، اور وہی عصا آپ اگر پتھر پر مارتے تو اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے۔ آپ کو ید بیضا تھا، ہاتھ مبارک بغل میں لے کر باہر نکالتے تو وہ سورج اور چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔ ہمارا ان معجزات پر ایمان ہے، لیکن کسی نے لاٹھی دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ ید بیضا، ہاتھ مبارک نہیں دیکھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلو گلزار ہو گئی، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن فرما رہا ہے نا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ آگ کا منظر ہم نے تو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا، ہم نے تو نہیں وہ مردے دیکھے، ہمارا ایمان ہے بالکل زندہ کیا تھا۔ وہ تمام معجزات جو انبیاء کے تھے، قرآن میں جن کا ذکر ہوا، ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم سب کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، پوشیدہ ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کو جو معجزہ قرآن دیا، آج ہم سب کے سامنے موجود ہے، سب کے سامنے موجود ہے، اور تمام عالم کفر کو چیلنج ہے، بناؤ اس جیسی کوئی ایک آیت، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت بنا کے تو دکھاؤ۔ یہ وہ چیلنج ہے جس کا جواب کفار کے پاس نہیں ہے، اس کو یاد کر لیں۔ کیوں جلایا جا رہا ہے قرآن کو، یہ ذہنوں میں بٹھائیں کہ اس چیلنج کا جواب کفار کے پاس نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کیا کیا قرآن کریم میں چیلنجز ہیں ان کے لیے۔ پہلے کتابیں آتی تھیں، ان کو مٹا دیتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آیات تھیں تورات میں، انجیل میں، کفار نے ان کو مٹا دیا۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی عالم کفر کو چیلنج ہے۔ ارے تمہارا بڑا اثر رسوخ ہے، سارے بینکس اور معیشت تمہارے کنٹرول میں ہے، دنیا کا اسلحہ تمہارے پاس ہے، دنیا کی بری اور بحری افواج نیٹو تمہارے پاس ہے، بڑے بڑے ادارے تمہارے قبضے میں ہیں، تم سارے مل جاؤ اور مل کے ایک آیت مٹا کے تو دکھاؤ، مٹا کے تو دکھاؤ قرآن کی ایک آیت کو۔ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، کوئی ایک آیت، سب سے چھوٹی آیت مٹا کے تو دکھاؤ۔ آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہو، اسی بر صغیر میں ایک علاقہ میں، ہندوستان کے ایک علاقے میں جب مسلمانوں کا غلبہ تھا اور انگریز سرکار کی اطاعت نہیں ہو رہی تھی، مسلسل انگریزوں کے خلاف مسلمان بغاوت کر رہے تھے، تو علاقے کے بڑے انگریز افسر نے کچھ علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور دھمکی لگائی اور کہا بھائی اگر آپ لوگ انگریز سرکار کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر ہم آپ کے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے قرآن کی اطاعت کریں گے، ہم تو جو قرآن میں ہمارے لیے ضابطہ حیات اس پر عمل کریں گے۔ تو اس نے آگے سے کہا پھر میں یہ کروں گا کہ ان ساری بستیوں سے قرآن اکٹھا کر کے اس کو جلا دوں گا، میں قرآن تمہارے پاس رہنے ہی نہیں دوں گا، ہوگا تو اطاعت کرو گے، وہ کتاب ہی نہیں ہوگی تمہارے پاس۔ ایک حافظ صاحب نے ایک بچے کو آگے کیا اور کہا جناب اس کے سینے میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن محفوظ ہے، نکال کے تو دکھاؤ۔ یہ قرآن کاغذ کتاب کا محتاج نہیں ہے، اس کو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور یہ سارے کفار کے لیے چیلنج ہے، ایک آیت تو مٹا کے دکھاؤ۔ صرف یہی چیلنج نہیں، ایک اور بھی چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج کیا تھا؟ اس جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اس کی ایک آیت مٹا کے دکھاؤ۔ اور تیسرا چیلنج کیا ہے؟ قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں چیلنجز ہیں کفار کے لیے، اور وہ تڑپتے ہیں، سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ کیا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہے اس قرآن میں نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ اہل کتاب پہلے تم کتاب کی آیت میں اپنی مرضی کے لفظ ڈال لیا کرتے تھے نا، اب یہ وہ قرآن ہے جس کی کسی آیت میں کوئی ایک لفظ بھی شامل نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کی ایڈیٹنگ پورے قرآن میں نہیں ہو سکتی۔ پورے قرآن میں یہ چیلنج ہے، نہ اس میں کوئی لفظ ڈالا جا سکتا ہے، نہ کوئی لفظ نکالا جا سکتا ہے، نہ زبر تبدیل ہو سکتی ہے، نہ زیر تبدیل ہو سکتی ہے، نہ پیش تبدیل ہو سکتی ہے، نہ شد تبدیل ہو سکتی ہے۔ ارے یہ تو بڑی بات ہے، کسی حرف کا کوئی نقطہ بھی نہیں تبدیل ہو سکتا۔ 6000 سے زیادہ آیتیں
اور ہر آیت میں 3 چیلنج، نہ اس جیسی تم آیت بنا سکتے ہو، نہ اس آیت کو مٹا سکتے ہو، اور نہ اس میں تم کچھ ایڈٹ کر سکتے ہو، کچھ شامل بھی نہیں کر سکتے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں میں سے کسی کو 1 معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 9 ملے۔ میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیں، قرآن وہ معجزہ ملا جس میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ہر آیت میں 3 چیلنج ہیں۔ اب 6 کو 3 سے ضرب دو، 18,000 سے زیادہ معجزات میرے اور آپ کے آقا کی نبوت کی دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ 18,000 سے زیادہ معجزے، یہ وہ دلیل ہے جس کا جواب کفار کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے کفار قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، کہ ان کے پاس قرآن کریم کے چیلنجز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ چند سال پہلے ڈاکٹر شروش، ایک بدنام زمانہ شخص کو تیار کیا گیا اور اس کو کہا گیا، بھائی مسلمان بڑا کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کا چیلنج ہے، جیسا کچھ بنا نہیں سکتے، چلو ایک کتاب تم بنا دو۔ یہود و نصارہ نے مل کر بڑی انویسٹمنٹ کی، بہت بڑا خرچ کیا، اور اس نے ایک کتاب لکھی عرفان نام پر، عرفان الحق نام کی ایک کتاب لکھی، اور یہ دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کا چیلنج پورا کر دیا، میں نے جواب دے دیا، دیکھو قرآن جیسی کتاب آ گئی۔ لیکن اتنا کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہ کتاب کسی لائبریری کی زینت نہ بن سکی۔ جب لوگوں نے اس کو پڑھا، ویسے تو شاید کو پڑھ لیتا، لیکن جب قرآن سے کمپیریزن کرتے ہوئے پڑھا تو کفار نے بھی کہا یہ قرآن کا مقابلہ کرنے آیا ہے، ایسی کتاب تو کوڑے کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ تو یہ قرآن کے چیلنجز ہیں جن کا جواب کفار کے پاس نہیں ہے، اور جواب میں اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں۔ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے، اس سارے معاملہ میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا کبھی درد اٹھا کہ جو لاریب کتاب ہمارے لیے آئی تھی، ہم نے اس کو کتنا جانا، ہم نے اس کو کتنا سمجھا؟ کسی بھی محفل میں، میں اس محفل کی بات نہیں کرتا، کسی بھی محفل میں اگر کہا جائے نا کسی کو کہ بھئی آپ سے ہم قرآن سننا چاہتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو کے سنائے، تو کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ جی، قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی، ہمارا تعلق کیسا ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا، گہرا ہوتا، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ درس قرآن اگر تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے، صدیق اکبر معزز تھے، فاروق اعظم معزز تھے، عثمان غنی معزز تھے، علی المرتضیٰ معزز تھے، وہ مسلمان ہو کر معزز تھے۔ فاروق اعظم، وہ علاقہ فتح ہوا نا، تو وہاں جا رہے ہیں، فلسطین کا علاقہ تھا، فتح ہوا تو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آگے ایک ندی آ گئی، تو آپ اونٹ سے نیچے اتر آئے، جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے،
اور ننگے پاؤں ندی میں اترنے لگے تاکہ پانی سے گزر جائیں، تو وہاں کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام کہنے لگے حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ کفار سردار سامنے کھڑے ہیں تو وہ دیکھیں گے تو کیا محسوس کریں گے کہ یہ امیر المؤمنین ننگے پاؤں پانی میں گھس رہے ہیں۔ تو آپ نے زور سے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا عزت اس طرح کے کاموں سے ملتی ہے؟ یہ جوتے پہننے سے عزت ملے گی، اونٹ پر بیٹھنے سے عزت ملے گی؟ عزت ملے گی حضور کے قدموں میں جانے سے، قرآن کے احکام ماننے میں عزت ملے گی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کے ہمارے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، ہمارا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، میرا نوجوانوں سے ناطہ رہتا ہے، میں نے بارہا سائنس پڑھنے والے نوجوانوں سے اس پر سوالات کرتے دیکھا ہے کہ کیا واقعی پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے؟ ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھنے کے بعد شکوک و شبہات کہ شاید انسان بندر سے تو نہیں بنا تھا۔ بڑے بڑے ادارے اس پر تبصرے لکھتے ہیں کہ پہلے بندر تھا، بندر ارتقائی منزلیں طے کرتے کرتے انسان بن گیا۔ ارے عقل کے اندھو، بندر ارتقائی منزلیں طے کر کے انسان بن گیا تو اب انسان بھی تو کب کا ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے، اس کو کیا بنانا ہے؟ انسان تو ہزاروں سال سے انسان ہی ہے، اس کو بھی تو پھر کچھ بنا دو نا۔ اب اگر بندر کچھ عرصے کے بعد چینج ہو کر انسان بن سکتا ہے تو انسان چینج ہو کر کیوں نہیں کچھ بن رہا؟ یہ تو انسان کا انسان ہی رہا۔ تو یہ پچھلی صدی کے نصف میں یہ نظریہ پیش کیا گیا، اور آج بھی کچھ لوگ اس سے متاثر۔ میں نے اسلام آباد کے ایک میوزیم میں دیکھا، سائنس میوزیم تھا، اور وہاں پر پینٹنگز کی ایک گیلری تھی، اور وہاں پہ ایک طرف تصویر بنی ہوئی ہے ایک بندر کی، پھر اس سے آگے تصویر ہے وہ بندر تھوڑا سا پنجے اٹھا کے چلتا ہے، پھر اس سے آگے ایک تصویر ہے وہ بندر کھڑا ہو کے انسانوں کی طرح چل رہا ہے، پھر اس سے اگلی تصویر ہے اس بندر کے جسم پر بال کم ہو گئے، اور پھر جو لاسٹ پر تصویر تھی وہ انسان کی تھی۔ وہی چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے کہ انسان بندر سے بنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جنہیں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون تھی؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ آج حیات بعد الممات کی بات پر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایک ساتھی وہ اسپین سے پڑھ کر آئے، مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں جب انسان مر جائے گا، باڈی ڈیڈ ہو جائے گی، سیل سارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، تو پھر کیسی سزا ہوگی؟ پھر کیسے عذاب قبر ہوگا؟ پھر کیسے قیامت کے دن وہ آپ کہتے ہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ ایک مسلمان کر رہا ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہیں بنایا کس سے تھا اللہ نے؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، کبھی غور کیا انسان؟ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ قرآن نے بار بار اس موضوع پر بات کی ہے کہ ہم تمہیں اگر پانی کی بوند سے انسان بنا سکتے ہیں، رحم مادر کی تاریکیوں میں تمہارے جسم کی نشو و نما ہو سکتی ہے، اور وہاں اتنی تاریکی میں تمہاری صورت بنائی جا سکتی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ بڑے سے بڑا مصور لے آئیں تو کیا تاریکی میں وہ کوئی پینٹنگ بنا سکے گا؟ روشنی بھی تو چاہیے نا جس سے نظر آئے۔ فرمایا یہ رحم ہے، اس کی تاریکیاں، ان تاریکیوں کے اندر تمہاری صورتیں وہ بنا رہا ہے، ایسا وہ مصور ہے۔ تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے میں تمہیں نطفے سے، میں نے تمہیں ایسا حسین انسان بنایا۔ اے انسان، جب پانی کی بوند سے تمہیں پیدا کر کے اس دنیا میں لا سکتا ہوں تو تمہارے اس وجود کو دوبارہ مٹی سے اٹھا بھی سکتا ہوں۔ تو قرآن کا پہلا حق ہے ہم پر کہ ہم اس پر اپنا ایمان مضبوط کریں۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہے اس کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہو، بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، اس کی تحقیق اگر اس کے خلاف آئے گی ہم پائے حقارت سے ٹھکرا دیں گے، ہم پائے حقارت سے ٹھکرا دیں گے۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے، یہ قرآن کی تعظیم ہے
کہ کوئی بھی اس کے خلاف ہمارے سامنے نظریہ پیش کیا جائے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے، ہم اس کو ٹھکرا دیں گے. یہ پہلا حق قرآن کا یاد رکھیں. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. یقین کریں قرآن کریم کی تلاوت وہ عمل ہے جس سے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ تلاوت وہ عمل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے نا، کوئی صحابی قرآن پڑھ رہا ہوتا اچھا سا کر کے، حسین کر کے پڑھ رہا ہوتا، حضور رک جاتے اور کان لگا کر سنتے اس کی تلاوت. اور جو محبت سے قرآن پڑھتے ہیں نا، سرکار ان کی تلاوت سننے ان کے گھر بھی آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہمارے ہاں محفل نعت ہوتی ہے اور پھر ہم پڑھتے ہیں. محفل نعت ایمان کو جلا بخشنے والی چیز ہے، حضور کی محبت کا اظہار ہے. لیکن کبھی تلاوت بھی کر کے پھر یہ شعر پڑھیں: سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا. یقین کریں حضور کرم فرماتے ہیں. شاہ عبد الرحیم لکھتے ہیں کہ قاری عبداللہ صاحب جو تھے یہ اور ان کے ایک ساتھی یہ سرہند کے ٹیلوں پر بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. بڑی محبت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. دونوں اکیلے، دونوں ساتھی تھے، ایک قرآن پڑھتا دوسرا سنتا، پھر وہ پڑھتے یہ پہلے سنتے، اور ایسے آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتے رہتے، حضور کی محبت کا مزہ لیتے رہتے. کہتے ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھیں بند کر کے تلاوت ہو رہی تھی کہ سارا علاقہ بھینی بھینی خوشبو سے مہک گیا. آنکھیں کھول کر دیکھا تو نورانی شکلوں والے یہ بزرگ ہیں، عربی گھوڑوں پر سوار ہیں، عربی لباس پہنا ہوا ہے، اور نور اتنا زیادہ ہے کہ آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا. وہ بزرگ دیکھتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، اور مسکرا کر پھر تشریف لے جاتے ہیں. کہتے جمال اتنا تھا کہ ہم میں جرت نہ ہوئی پوچھیں حضرت آپ کون ہیں، آپ کے ساتھی کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں. وہ چل دیے، ہم پہ قرآن پڑھنے لگ گئے. کہتے قرآن پڑھتے پڑھتے تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا، ایک اور عربی بزرگ تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قرآن کی کوئی بات ان سے کہی تو ہمیں تعجب ہوا کہ ان کی باتوں پر بعد میں جائیں گے، پہلے پوچھیں سے یہ کون ہے. ہمیں تھوڑی سی ہمت ہوئی ان کے بارے میں. کہتے وہ نورانی بزرگ جب دوسرے تشریف لائے تو ہم نے کہا حضرت جی آپ کون ہیں. کہا مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں. اللہ، آپ صحابی رسول ابو ہریرہ ہیں. یہ جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ صحابی رسول ابو ہریرہ ہیں، حضور کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے وہی آپ ہیں. کہاں ہاں میں وہی ہوں. اور مبارک ہو کچھ دیر پہلے جو آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، خود حضور اپنے صحابہ کے ساتھ آئے تھے. مجھے آقا نے کہا تھا سرہند کے ٹیلوں پر میرے دو غلام بڑے پیار سے قرآن پڑھتے ہیں، صبح ان کا قرآن سننے جانا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتہ حالی پر، کبھی تو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ، کبھی تو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ. آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ بہت کم قرآن پڑھا جاتا ہے. میں نے یہ منظر بہت بار دیکھا ہے
کوئی فوتیدگی ہو جائے نا، اور وہاں اگر گھر والے کہیں چلو جی اس پارے پڑھ لیں، تو ہم ہچکچاتے ہیں کہ یار یہ پارہ مجھے نہ ہی پکڑائیں تو اچھا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے ہم اتنے دور ہیں، ہم پارہ خوش ہو کے نہیں پکڑتے، منہ ملاحظہ کے لیے اگر پکڑنا پڑ جائے تو بتکلف ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اور پھر جیسے ہی کوئی ساتھ آ کے بیٹھا ہم کہتے ہیں یار میں نہ پڑھ لے اگوں تو پڑھ دے۔ یہ قرآن سے ہماری محبت ہے۔ ایک وہ دور تھا جب صبح صبح ہر کوئی قرآن پڑھتا تھا، ہر کوئی قرآن پڑھتا تھا۔ صبح صبح کا وقت ہوتا تو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا نماز کے بعد وہ قرآن ہوتی، اور آج ہماری صبح ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھیں جی سوشل میڈیا پر کس کس کے میسیجز ہیں، رات کو کوئی ضروری میسیج رہے تو نہیں کیا میرا، سوشل میڈیا کے ایسے پھندے نے جکڑ لیا ہمیں کہ قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی زبردست اہم حضور کا ارشاد، بڑی اہم حدیث ہے، فرمایا قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا مخلوق کے پاس ہے، دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ تم اس رسی کو پکڑو گے تمہارا رابطہ فوراً رب کے ساتھ ہو جائے گا۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لائیں، اس کو مانیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح تلاوت کریں، صرف پڑھنا اس کا حق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہ قرآن کو غلط پڑھا جا رہا ہے۔ ہم ہا کو اگر ہا پڑھیں گے تو یہ لعنت جلی ہے، سا کو سین پڑھ دیں گے تو یہ بھی بڑی غلطی ہے، ذال کو زا پڑھ دیں گے تو یہ بڑی غلطی ہے۔ آج اگر کہا جائے جناب یہ غلطیاں ٹھیک کرنے کا، تو اللہ دے سپرد، اللہ نے قبول کرنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب تمہیں دودھی ملاوٹ والا دودھ دینا تو پھر کہنا اللہ دے سپرد، تمہیں پتہ چلے کہ یہ 2 نمبر دودھ گھر میں تیار کرتا ہے اور پھر بھی تم اس سے پیتے رہو، تو پھر اس کو کرنا نا اللہ کے سپرد۔ جب درزی تمہارے کپڑے خراب کر دے تو پھر درزی کو چینج نہیں کر لیتے ہم؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون باربر کٹنگ صحیح کرتا ہے، کون بال خراب کرتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے گھر کی چھت ڈالنی ہے، اب لینٹر میں سریا کیسا ہونا چاہیے، بجری کیسی ہونی چاہیے، سیمنٹ کی ریشو کتنی ہونی چاہیے، شعبہ کوئی بھی ہو، اپنی ضرورت کی ہر چیز میں ہم صحیح ناپ تول سب کچھ درست پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آ کے کہہ دے کہ لینٹر گر جائے گا اگر اتنا سریا ڈالا، تو ہم یہ کہیں گے اللہ دے سپرد؟ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب آپ کی فیملی یہاں پر رہتی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، تو جو آپ جس طرح سے آپ لینٹر ڈال رہے ہیں یہ گر جائے گا، دوسرا بھی آ کے کہ گر جائے گا، تیسرا بھی آ کے کہ گر جائے گا، تو آپ کہیں گے نہیں کون خیر اللہ دے سپرد۔ ہم ہر چیز کو ٹھیک کرتے ہیں، ہر معاملہ بہتر کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں اللہ دے سپرد۔ بھئی اللہ کے سپرد ایسے نہیں کرتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ توکل کیا ہے؟ کیا میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے حوالے کر دوں، یا اس کو پہلے اچھی طرح باندھوں، تسلی کروں، احتیاط کروں، پھر اللہ کے حوالے کروں؟ فرمایا پہلے اچھی طرح باندھ، خوب تسلی کر، پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اس لیے اللہ کے سپرد یہ ہے کہ پہلے قرآن کو ہم صحیح پڑھیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، ان سے کہیں جی قرآن سنیں مجھ سے، صحیح تلاوت کریں، اپنے طور پر صحیح پڑھیں، اور پھر مالک سے کہیں مولا زندگی بیت گئی، اب ہم سے وہ حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ ہم پنجابی بولنے والے لوگ، اردو بولنے والے لوگ، یا اللہ تو جانتا ہے یہ عربی کا کلام ہے، ہم سے عین کی ادائیگی درست نہیں ہوئی، ہم سے ہا کی ادائیگی درست نہیں ہوئی، مولا ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس پر کرم فرما، تو یہ اللہ کے سپرد ہوگا، اس پر پھر جزا بھی ملے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، علوم قرآن میں ماہر ہو، اس کا مقام مقربین کے ساتھ ہے، مقربین کے ساتھ ہے اس کا مقام، ہاں مقربین کے ساتھ ہے اس کا مقام۔ اور جو قرآن پڑھے لیکن اس سے صحیح پڑھا نہ جائے، قرآن پڑھ رہا ہے مگر اس سے صحیح پڑھا نہیں جا رہا،
اور اس میں وہ کوشش کر رہا ہے، صحیح پڑھا نہیں جا رہا. اب کوشش کے باوجود جس سے صحیح پڑھا نہیں جا رہا پر کوشش اس کی جاری ہے، اللہ اس کو بھی دگنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس سے صحیح پڑھا نہیں جا رہا تھا پر اس نے کوشش کی. تو کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم صحیح قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں. یہ دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. اور تیسرا حق قرآن کا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے معانی کو بھی سمجھیں. آپ نے اس طرح کی بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی کہ تار آیا اور تار کو دیکھتے ہی سب گھر والے رونے لگ گئے. یا خط آیا اور خط پڑھنا نہیں آتا تھا کسی گھر والے کو اور سب دیکھ کر رونے لگ گئے کہ خط آیا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی فوت ہوا ہوگا. تو سب نے رونا شروع کر دیا. اور بعد میں کوئی سمجھدار بندہ آیا جس نے پڑھا تھا اور اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا یہ خط آیا ہے اور یہ شہر سے آیا ہے، تو شہر میں فلاں فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ضرور ان میں کوئی فوتیدگی ہوگی جو خط آیا. اس نے پڑھ کے سنایا. اس نے کہا نہیں جی کوئی فوتیدگی نہیں ہوئی، فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے. ہم نے بس وہ اقبال کا فارسی کا کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جاہلوں کے پھندے میں ایسا پھنس گیا کہ بس تو نے قرآن سے اتنا ہی تعلق رکھا کہ جب کسی بوڑھے کی روح حلق میں پھنس گئی تو سورہ یاسین پڑھنے بیٹھ گئے کہ جی اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہاں قرآن کی برکت سے، سورہ یاسین شریف کی برکت سے نزع روح میں آسانی ہو جائے گی، پر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تو نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا، قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ قرآن نے تو پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ لکھ دیا ہے، ہر چیز بتا دی ہے قرآن میں. ہر چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں جب موجود ہے تو پھر قرآن کو کیوں نہیں سمجھا؟ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معانی کو سمجھیں. بزرگوں نے جو عظیم الشان تفاسیر اور تراجم ہم تک پہنچائے ہیں، محنت شاقہ کے بعد حضور سید اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ایک رخ چینج کر دیا اور لوگوں کو بتا دی کہ قرآن کا فہم کیا ہوتا ہے. لوگ پہلے صرف ترجمہ کرتے تھے لغت کو دیکھ کر، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی شانوں کو سامنے رکھنے کے بعد ترجمہ کر کے بتایا ترجمہ یہ ہوتا ہے، فہم قرآن یہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کے اتنے کارنامے ہیں اور ہم نے سب کچھ وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اور چوتھا حق قرآن کا یہ ہے، یاد رہیں گے یہ حقوق. آج کی ہمارے اس مجلس کی خاص جو چیز ہے وہ یہ حقوق ہیں قرآن کے. پہلا حق، قرآن پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، کہیں متزلزل نہ ہو، کوئی کچھ کہتا رہے، ہمارا قرآن پر ایمان مضبوط رہنا چاہیے. ہم کہیں کہ جو قرآن میں لکھا 100% ٹھیک لکھا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات اور بہت بڑی عبادت ہے. سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر شائع ہوا تھا، بڑا مشہور واقعہ میں نے بارہا سنایا. وہاں ایک قبر بنائی جا رہی تھی اور ساتھ والی قبر ٹوٹ گئی. بہت پرانی قبر تھی، بہت پرانی قبر تھی. قبر ٹوٹ گئی تو جب قبر ٹوٹی تو دیکھا قبر میں جو مردہ تھا جس کو فوت ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا تھا، آج بھی اس کا کفن تر و تازہ تھا اور خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں. اس کی قبر تلاش، اس کے گھر کو تلاش کرتے کرتے اس کے گھر پہنچے اور جا کے گھر والوں سے پوچھا بھائی بتائیں آپ کے وہ جو بابا جی ہیں ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، جسم بھی تر و تازہ ہے، خوشبو مہک رہی ہے، ان کا کون سا عمل تھا، وہ کیا عمل کرتے تھے؟ تو اس کی بوڑھی بیٹی نے کہا عمل تو وہ کوئی بھی نہیں خاص تھا ان کا، ہمارے بابا تو کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی تو عمل کرتا ہوگا. ہاں سویرے سویرے جب لوگ قرآن پڑھتے تھے نا، بچے بھی قرآن پڑھتے تھے، بڑے بھی قرآن پڑھتے تھے، تو اس کے پاس ایک موٹی سطروں والا قرآن تھا. وہ قرآن نکال لیتا، کھول لیتا اور اس کی آنکھیں ڈبا جاتی، نمناک ہو جاتی اور ملول ہو جاتا کہ ہائے مجھ سے یہ پڑھا نہیں جاتا، مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا. تو پھر وہ کیا کرتا، قرآن کی لائنوں پر سطروں پر انگلی پھیرتا اور کہتا مولا مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، پر تو نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تو نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، مولا میں تیری ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لانے کا بھی بڑا اجر ہے. تو پہلا حق قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور تیسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے، اور چوتھا حق ہے سمجھ کر پھر عمل بھی کیا جائے. صرف سمجھنا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر تحقیقی ہوتی رہتی، باریکیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی مخالفت کے لیے. بس تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، کسی کو لعنت بھیجنی ہے، کسی کو گالی نکالنی ہے، کسی کو برا کہنا ہے.
میں اکثر کہتا ہوں یار یہ جو ہم سوشل میڈیا پر اپنے لیڈروں کے دفاع میں مخالفین پر لعنت بھیجتے نا، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ ایک پارٹی پر لعنت بھیج رہے ہیں، ان پارٹی میں لاکھوں لوگ ہیں اور لاکھوں مسلمان اس میں ہو سکتے ہیں، آپ سب پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی مسلمان پر لعنت بھیجنے کے لیے۔ ایک تو آپ مخالفین پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور دوسرا آپ اپنے لیڈر کی چاہے وہ جو مرضی جرم کرتا رہے آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو معصوم عن الخطا سمجھا ہوا ہے۔ تو خدا را یہ اپنا طرز زندگی ہمیں درست کرنا ہے۔ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، تو اس سے قرآن کریم کے علوم کو حاصل کریں، ان پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف مخالفین کے لیے دلائل ڈھونڈنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، یا ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، صرف تحقیق تک محدود نہ رہ جائیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ اور قرآن مجید کا آخری حق بڑا یاد رکھنے والا ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس کا ابلاغ بھی کریں، اس کو آگے بھی پھیلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ امت محمدیہ بہترین امت کیوں ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جتنی امتیں ظاہر ہوئیں ان میں تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے سارے اعزاز ملے، لیکن یہاں وجہ ایک بیان ہو رہی ہے، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ قرآن کے حقوق میں سے یہ حق ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم اس کا ابلاغ کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔